یہاں تک ہم نے سمجھ لیا ہے کہ قرآن اپنے معجزے کو دل کی شفا کی قسم کا قرار دیتا ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو بالکل مختلف ہے اس سے جو یہ ہمیں دوسرے انبیاء کے بارے میں سناتا ہے۔ دوسرے انبیاء کے معجزات میں اگر ہم یہ جانچنا چاہیں کہ آیا جو شخص معجزے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے اور واقعی خدا کا نبی ہے یا نہیں، تو ہمیں اس وقت موجود ہونا پڑے گا اور دیکھنا ہوگا کہ وہ واقعی کوئی غیر معمولی کام کرتا ہے یا نہیں۔ یعنی ہر شخص ہر وقت اور ہر جگہ اس معجزے کو پرکھ نہیں سکتا اور اس پر یقین حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ایسے معجزے کی پہچان کے لیے اس شعبے میں مہارت ضروری ہے۔ صرف وہی لوگ جو اس شعبے میں مہارت رکھتے ہیں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا واقعی کوئی معجزہ ہوا ہے یا یہ فریب، جادو یا ٹونا ہے۔ لیکن جو معجزہ قرآن نے پیش کیا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ سب سے پہلے تو ہر شخص اپنے اندر اس کے اعجاز کو پہچان سکتا ہے، اس لیے یہ ہر وقت اور ہر جگہ قابل جانچ اور قابل شناخت ہے۔ دوسرا، اس کے لیے کسی خاص شعبے میں مہارت کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے باطن کی طرف رجوع کر کے اور اس کتاب کے روحانی سکون اور باطنی بلندی پر اثرات کو دیکھ کر یہ سب کے لیے قابل پہچان ہے۔ لیکن انبیاء کے معجزات اور اس معجزے میں یہ فرق کیوں ہے؟ اگر ہم قرآن میں دوسرے انبیاء کے معجزات سے متعلق آیات پر غور کریں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا اصل معجزہ اور ان کی سچائی کی دلیل بھی ان کے حقیقی پیروکاروں کے لیے وہ غیر معمولی اعمال نہیں تھے جو وہ کرتے تھے۔ وہ بھی جب اپنے انبیاء کی باتوں میں الہی پیغام کی دل کو چھونے والی سچائی دیکھتے تھے تو ایمان لے آتے تھے۔ معجزات عام طور پر دشمن، بہانہ جو اور وہ لوگ طلب کرتے تھے جو حق کی بات قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اور انبیاء بھی اتمام حجت کے لیے اور ان کے بہانے ختم کرنے کے لیے یہ معجزات کرتے تھے۔ بس یہ نقطہ تمام انبیاء میں مشترک ہے۔ لیکن اہم نقطہ جو قرآن یاد دلاتا ہے یہ ہے کہ انبیاء کے معجزات کے بیان کے بعد یہ کہتا ہے کہ جو لوگ حق کے طلبگار نہیں تھے اور حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے انبیاء کے عجیب ترین اور غیر معمولی ترین اعمال کو بھی انکار کر دیا۔ وہ کہتے تھے تم جادوگر ہو۔ قرآن میں کئی انبیاء اور ان کے معجزات کے بارے میں یہ بات بار بار آئی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ تمہارا یہ کام جادوگری ہے۔ اسی بنیاد پر جب اسلام کے نبی سے بھی دشمنوں اور مخالفوں نے معجزے کا مطالبہ کیا تو قرآن نے بار بار یہ کہا کہ اگر ہم ان کے لیے سب سے عجیب معجزات بھی ظاہر کر دیں تو وہ پھر بھی کہیں گے یہ جادو اور فریب ہے۔ لہٰذا قرآن اعلان کرتا ہے کہ ان معجزات کا دور اور ان اتمام حجتوں کا دور ختم ہو گیا۔ اب سے اس قسم کے معجزات پیش نہیں کیے جائیں گے۔ اب صرف اصل معیار انسانیت کے سامنے رکھا جائے گا، اور وہ ہے حق کی بات اور اس کی دل کو چھو لینے والی کشش، جسے ہر وہ شخص قبول کرے گا جو سچائی کا طلبگار ہے۔ جیسے پیاسا شخص جب ٹھنڈا اور میٹھا پانی دیکھتا ہے تو پورے وجود سے اسے پیتا ہے، اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور کبھی یہ دلیل نہیں ڈھونڈتا کہ کوئی آ کر ثابت کرے کہ یہ پانی ہے۔ وہ جیسے ہی حقیقت کو دیکھتا ہے فوراً پہچان لیتا ہے
اور پورے دل سے قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا قرآن اپنے معجزہ ہونے کی پہچان کی اصل شرط کو حق طلبی قرار دیتا ہے۔ جو شخص قرآن کے معجزہ ہونے کو قبول کرتا ہے وہ وہی ہے جس نے پہلے ہی روحانیت کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ہو اور ترقی کی طرف ابتدائی قدم اٹھائے ہوں۔ جو شخص نہیں چاہتا، ارادہ نہیں کرتا اور فیصلہ نہیں کرتا کہ خدا اور روحانیت کی طرف بڑھے، وہ قرآن کو معجزہ نہیں دیکھتا اور اس کے معجزہ ہونے کو نہیں پہچانتا۔ واحد راستہ حق طلبی اور حقیقت کے سامنے جھک جانا ہے۔